بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناول کا نام ہے تم صرف میری ہو۔ قسط نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ شو ختم کرنے کے بعد وہ 2 بجے کے قریب واپس اپارٹمنٹ میں آیا تو زارون کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ اف، تھک گیا آج تو۔ عالیہ نے شوز اتارے بغیر ہی صوفے پر گرنے والے انداز میں لیٹتے خود کلامی کی اور کچھ منٹ لیٹے رہنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر زارون کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا جو لاک نہ ہونے کی وجہ سے کھلتا چلا گیا۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ اس کو لیپ ٹاپ پر مصروف دے کر عالیہ نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ زارون کی عادت تھی کہ وہ 11 بجے تک ہر حال میں سو جاتا تھا۔ نہیں، اور کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دستک دیتے ہیں، نہ کہ منہ اٹھا کر اندر چلے آتے ہیں۔ بات کرتے اس کی انگلیاں جو مسلسل کی بورڈ پر چل رہی تھی کچھ سیکنڈ کے لیے رکیں، پر اس نے عالیہ کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ میں دستک دے کر آتا تو تم نے اندر ہی سے دفع کر دینا تھا مجھے، اور کیا یہ ناراض محبوبہ کی طرح منہ پھلائے بیٹھے ہو؟ اٹھو، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں۔ عالیہ نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لیپ ٹاپ پر ہاتھ مارتے اسے بند کیا۔ مجھے بھوک نہیں، اور تمہاری محبوبہ یقیناً مان گئی ہوگی جو تمہیں میری یاد آ گئی۔ زارون نے اس کی حرکت پر گورتے ہوئے اس کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ دے کر اندازہ لگایا۔ ہاں، ناراض تو وہ کبھی مجھ سے ہو ہی نہیں سکتی، پر جب کچھ بتائے بغیر غائب ہو جاتی ہے نا تو بس میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ عالیہ نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے زارون کی بات کی تصدیق کی تو زارون نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اچھی بات ہے، ویسے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی۔ زارون نے لیپ ٹاپ گود سے نکال کر بیڈ پر رکھتے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کی؟ عالیہ نے سنجیدگی سے اس کے قریب بیٹھتے سوال کیا۔ یہی کہ نہ تم نے اسے دیکھا نہ اس نے تمہیں، تو پھر یہ پیار ہو کیسے گیا؟ اور کیا وہ لڑکی اندھی ہے جو تم جیسے بندر کو دل دے دیا؟ زارون نے جتنی نرمی سے اس کی بے عزت افزائی کی، عالیہ بس اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلی بات کہ پیار نہیں، بس ہم دوست ہیں، اور دوسری بات بے شک میں تم جیسا ہیرو نہیں ہوں، پر شکر ہے تم جیسا جلاد بھی نہیں ہوں جو کسی لڑکی سے زبردستی نکاح کر لوں اور بعد میں بھی اسے بدروحوں کی طرح رات کو جا جا کر ڈراؤں کہ تم صرف میری ہو نور۔ عالیہ نے موقع ملتے ہی بھرپور طریقے سے زارون کی ٹانگ کھینچی تو اس نے پاس بڑا کشن اٹھا کر اسے رسید کیا جو اس کے لگنے سے پہلے ہی کیچ کیا۔ ابھی اتنے بھی تم طاقتور نہیں ہوئے کہ عالیہ قیوم کو مار سکو۔ مسکراتے ہوئے اس نے مغرورانہ انداز میں کہتے واپس کشن زارون کی طرف اچھالا، جس سے سیکنڈ میں کیچ کرتے زارون نے عالیہ کو سنبھالنے کا موقع دیے بغیر واپس پھینکا جو سیدھا اس کے منہ پر جا لگا۔ زارون، شرم کرو، ایک معصوم انسان کو مارتے تمہارے ہاتھ نہیں کانپتے؟ عالیہ نے مزید کوئی پیش رفت کرنے سے خود کو روکتے کشن واپس بیڈ پر رکھا۔ نہیں کانپتے؟ جیسے معصوم انسان کا دل نہ کانپتا میرے سامنے میری ہی بیوی کا اتنی دلیری سے نام لیتے؟ میں اپنے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی اب سنجیدگی تھی۔ اچھا بھائی مجنو، معاف کر مجھے، دوبارہ نور بھابی کو بہن کہہ کر بلاؤں گا تاکہ تمہارے اندر جو سڑا ہوا دل ہے نا وہ مطمئن رہے۔ اس کی بات سنتے عالیہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تو زارون کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس کی زندگی میں دی جان کے علاوہ وہی ایک شخص تھا جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ باقی اکلوتے ہونے کے ساتھ ساتھ احتشام صاحب کی دوسری شادی اور کچھ دیر پہلے ہونے والی اپنی ماں کے انتقال نے اسے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ہر انسان اور چیز سے برگمان کر دیا تھا۔ امی، آپ لوگوں کو کیا جلدی ہے میری شادی کی؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی معصوم خوبصورت بانجی پسند نہیں تو کیوں آپ اور ابو میرے ساتھ مل کر زبردستی کر رہے ہیں؟ جنید جو اس مہینے میں 10 بار خالدہ بیگم کو یہ بات کہہ چکا تھا، آج پھر اس کو مارکیٹ جانے کے لیے تیار دے کر اس نے چڑھتے ہوئے اپنی بات کہی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے نور سے؟ اچھی خاصی پیاری اور پڑھی لکھی ہے، اور ساتھ باپ کی اتنی جائیداد کی مالک بھی جو حارث اور حاشر کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ہے۔
خالدہ بیگم نے اس کے قریب بیٹھتے پھر سے لالچ دیا۔ میں مانتا ہوں وہ پیاری ہے اور بہت زیادہ ہے، پر مجھے وہ پسند نہیں، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ملائکہ پسند ہے اور میں شادی بھی اسی سے کروں گا۔ جنید نے ہٹ درمی برقرار رکھتے دو ٹوک جواب دیا تو سلیم صاحب بھی کمرے میں داخل ہوئے، جو ابھی دکان بند کر کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس ملائکہ سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر کہیں ہمیں ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ خالدہ بیگم نے سلیم صاحب کی طرف دیکھتے اپنا فیصلہ سنایا تو جنید نے مدد طلب نظروں سے سلیم صاحب کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے تمہاری ماں، اور ایسی کوئی بات تھی تو تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھی، اس وقت نہیں جب شادی میں بس چند ہی دن بچے ہیں۔ سلیم صاحب، جو خالدہ بیگم کی طرح لالچی تو نہیں تھے، پر خود بھی بیٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے انہیں سکندر صاحب کی عزت کا خیال تھا۔ سلیم صاحب نے خالدہ بیگم کی نسبت سختی سے بات کی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں خود ہی دیکھ لوں گا جو کرنا ہوا۔ سلیم صاحب کو بھی خالدہ بیگم کی سائڈ پر دیکھ کر جنید نے غصے سے کہا اور ان دونوں کو ایک نظر دے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ہاتھ آئی دولت گنوانے کے چکر میں ہے، اور وہ ملائکہ اس کے باپ کے پاس ہے ہی کیا دینے کو۔ جنید کے جاتے ہی خالدہ بیگم نے اپنا سر پکڑا تو سلیم صاحب اس کی سوچ پر افسوس ہوا، جو خالہ ہونے کے باوجود بھی بس نور کی دولت کی خاطر ہی اپنانا چاہتی تھی۔ کل رات کے واقعے کے بعد گھر کے ماحول میں کافی کشیدگی آ گئی تھی۔ سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور حاشر کی غیر موجودگی پر جہاں حارث کو دکھ ہوا وہاں فریہ بیگم کافی مطمئن تھی۔ نور بھی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو سکندر صاحب ہمیشہ کی طرح اس کے آتے ہی سارا کو اپنے چائے کمرے میں لانے کا بولتے اٹھ کر چلے گئے۔ حاشر بھائی کہاں ہیں؟ ان کا موڈ ابھی بھی خراب ہے کیا؟ نور نے سارا کے ساتھ فریہ بیگم کو بھی کچن میں جاتا دیکھ حارث سے سوال کیا، جو رات کچھ سمجھانے کے بعد حاشر کو گھر لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو اور جلدی کرو، دیر ہو جائے گی۔ حارث نے اسے تسلی دیتے ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا تو نور بھی خاموشی اختیار کرتے ناشتہ کرنے لگی۔ نور کے یونیورسٹی پہنچتے ہی اس کا پہلا سامنا ختیجہ سے ہوا، جو شاید اسی کے انتظار میں تھی۔ یار اتنا لیٹ کیوں آئی ہو؟ اس نے نور کو دیکھتے ہی اس کی طرف آتے سوال کیا۔ لیٹ تو نہیں ہوں، میں تو کلاس کے ٹائم پہ ہی آتی ہوں۔ حارث کی کل والی بات دماغ میں آتے ہی اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو جلدی آیا کرو نا، پہلے تو تمہاری کوئی دوست نہیں تھی، پر اب تو میں ہوں۔ ختیجہ نے اس کے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھتے کہا تو نور کو اپنا ایسے بات کرنا اچھا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، کل سے میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ موبائل پر آرجے کے میسیج کا جواب دیتے اس نے ختیجہ کو تسلی دی اور سر دانش کے آتے ہی موبائل بند کرتے وہ سب سٹوڈنٹس کی طرح سیدھے ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زارون کی ناراضگی رات کو ختم ہو گئی تھی اور وہ آفس کا کام ختم کرنے کے بعد علیان کو باقی تمام کام سنبھالنے کا بولتے حویلی کے لیے روانہ ہوا، کیونکہ دی جان کتنے دنوں سے اس کا گاؤں کا چکر لگانے کا بول رہی تھی۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ حویلی پہنچا، جہاں اس کا پہلا سامنا ہی شہناز بیگم سے ہوا۔ آتے ہی غلط انسان کو دیکھ لیا، اب پورا وقت برا گزرے گا۔ سلام کرنے کے بجائے اپنے سن گلاسز اتارتے زارون نے اپنے لہجے کی محسوس تلخی جو شہناز بیگم کے دیکھتے ہی خود بخود آ جاتی تھی کو برقرار رکھتے خود کلامی کی، مگر وہ اتنی اونچی تھی کہ شہناز بیگم کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ملازموں کو بھی آسانی سے سنائی دے سکتی۔ تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لینی تھی نا، یا پھر یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شہناز بیگم کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی، اور یہ تمہارا نہیں بلکہ میرے باپ کا گھر ہے، اس لیے میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ غصے کے باعث اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرتے اس نے سرخ آنکھوں سے شہناز بیگم کو گورا، جو عمر میں تو 35-36 کے قریب تھی، مگر احتشام کی دولت دے کر انہوں نے ان کی بیوی اور جوان بیٹے کی بھی پرواہ کیے بغیر بڑی چالاکی کے ساتھ انہیں اپنے جال میں پھنسایا اور 1 ہی سال کے اندر ان سے شادی کر لی۔
جس کی خبر کچھ مہینوں پہلے ہی زارون کے ساتھ ساتھ فاطمہ بیگم کو بھی ملی، جسے دل پر لیتے وہ 1 مہینے میں ہی انتقال کر گئی۔ احتشام صاحب، جنہوں نے زندگی میں کبھی زارون کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی اور اب بھی شہناز بیگم کے کہنے کے باوجود بھی وہ زارون کی ہر بات پوری کرتے، پر یہ الگ بات تھی کہ اب زارون کا دل ان کے کسی بھی مہربانی پر نرم نہیں پڑتا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ تمہارے باپ نے یہ حویلی میرے نام کر دی ہے اور اس کی مالک اب میں ہوں۔ اجازت کے بغیر کھڑے ہو یہی بہت ہے، ورنہ جیسے تم میرے ساتھ بات کر رہے ہو نا، میں ایک حکم دوں تو یہ ملازم تمہیں اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دیں۔ تکبر کے باعث گردن مزید اکڑاتے وہ زارون کے سامنے آ کھڑی ہوئیں تو وہاں موجود ملازموں کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگیں۔ گڈ، ویسے شاید تم مجھے جانتی نہیں کہ مجھے یہ حویلی اپنے نام کروانے میں نہ تو کسی وکیل کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی تمہاری، اس لیے منہ سے الفاظ سوچ سمجھ کر نکالو، ورنہ تم مجھے باہر پھینکوانے کی بات کر رہی ہو۔ میں تمہیں یہاں زندہ دفن بھی کر دوں تو تمہارے شوہر تک کو خبر نہیں ہوگی۔ 2 قدم اس کی طرف بڑھاتے زارون نے آنکھوں کے ساتھ ساتھ الفاظ میں بھی بلا کی سختی لیے شہناز بیگم کو خبردار کیا، جو اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی 2 قدم پیچھے ہو گئیں۔ کوشش کرنا جب تک میں یہاں ہوں میرے منہ نہ لگو، اسے وارن کرتے وہ جیسے ہی دی جان کے کمرے کی طرف بڑھا، شہناز بیگم نے ہوش میں آتے تمام ملازموں کو گورا جو ان کی عزت افزائی پر مسکرا رہے تھے۔ دفع ہو جو سب یہاں سے، چلاتے ہوئے انہوں نے کہا تو سب ملازم وہاں سے غائب ہوئے۔ بات کرتی ہوں سائن سے، اپنی بے عزتی پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زارون کا گلا دبا دیتی۔ خود کلامی کرتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔